الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید کا حمید پارہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ترجمہ کلمات جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. کلام مجید پڑھنے اس کی تعلیم مجید پڑھانے کا عظیم اجر و ثواب ہے. میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ کرے گا یا عزوجل میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. جبکہ قرآن کہے گا اے رب عزوجل میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا تھا لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. آپ فرمائیے کہ روزہ اپنے بندے کا سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش کرے گا شفاعت کرے گا اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے رمضان بھی ملا ہے روزے بھی ملے گے اور قرآن بھی ملا ہے نبی کریم علیہ السلام کا فقرہ ہے. غور فرمائیے کہ لوگ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی وہاں اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. لیکن یہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور اللہ رب العالمین ان دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول بھی فرمائے گا. تو جب روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی تو یقیناً صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بدل جائے اللہ قبول کی جائے گی. اس طرح پر حدیث جابر بن اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی. جو شخص اسے اپنے پیشے نظر رکھے گا یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا اور جو اسے پسند کچھ ڈالے گا یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا. اللہ اللہ العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس سے کچھ ڈالنے سے اللہ واپس فرمائے. ایک اور امام روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کر لیا اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا تو اللہ عز و جل اسے داخل جنت فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ترمذی شریف کی حدیث پاک سیاست کی کتابیں کے اندر ایک معتبر عظیم کتاب ترمذی شریف تو قرآن جس نے یاد کر کے اس کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اس سے بھی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہوگا ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے بھی داخل جنت فرمائے. تو یہاں ایک عام آدمی عام مسلمان کے بارے میں ابھی سے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہمارے سامنے ہے. حضور نے اپنی حیات ظاہری میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی شفاعت کو قبول کرے گا جو قرآن یاد کر لے گا اس کے حلال کو حرام اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور اس کے
لیکن یہ آج کل مطلب لوگوں کے دلوں میں وسواس پیدا کی جاتے ہیں کہ جی کوئی اللہ کے اندر نہیں مان سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا. تو بھائی جس سے اللہ رب العالمین سفارش کی شفاعت کی اجازت عطا فرما رہا ہے وہ امت محمدیہ علیہ السلام میں سے جب امتی کو یہ مرتبہ حاصل ہے اور حضور نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مسئلہ کی سفارش کی شفاعت میں انکار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک روایت ہے یعنی قرآن سیکھنے اور سکھانے دونوں کے لیے اس روایت کے اندر فضائل موجود ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد نبی شریف کے باہر چبوترے پر بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح کو بتخان یا کی وادیوں میں جائے، کوئی گناہ اور پتہ نہیں کیے بغیر دو بڑے کوہان والی اونٹیاں لے کر واپس لوٹے؟ ہم نے اس کے یا رسول اللہ ہم اس سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے. فرمایا تو تم میں سے کوئی صبح کے وقت کیوں مسجد نہیں جاتا؟ کتاب اللہ کی دو آیتیں سیکھتا یا اس کی تلاوت کرتا کہ یہ تمہارے حق میں دو رکوع سے بہتر ہے، 3 آیتیں 3 رکوع سے بہتر ہے، 4 آیتیں 4 رکوع سے بہتر ہے، اور جتنی آیتیں سیکھے گا یا پڑھے گا اتنی رکوع سے بہتر ہے. صبح کے وقت قرآن مجید قرآن حمید کی آیات سکھانا یا ان کی تلاوت کرنا دونوں کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر یہ بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم اسلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنے کے لیے چلنا تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تمہارے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. علم کتنی بڑی برکت ہے، اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، فقط علم کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جائے فرمایا اس کے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. کتنی سعادت کی بات ہے. بتا نماز صبح کے لیے مسجد میں آیا اور یہ ذہن لے کر آیا کہ کتاب اللہ کا درس ہوگا، حدیث مبارکہ کا درس ہوگا تو میں بھی سنوں گا اس علم کو حاصل کروں گا. باقی سب اس قابل مقام پر ہے جہاں وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہے صبح کے وقت تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر اجر عطا فرمائے. حضرت امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو تمہارا قرآن پر عمل کرنے والوں میں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو روز قیامت یہ مقام دیا جائے گا. تو خود جو قرآن مجید پڑھے گا قرآن مجید کا خود عمل کرنے والا ہو قرآن مجید پر تو اس کا کتنا مرتبہ مقام ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شبیر و دشمار والد کے والد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو 2 ڈھولے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی. تو پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کو قرآن تھامنے کے سبب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اسے بری عمر کی طرف نہیں لٹایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم رددنا اسفل سافلین الا الذين آمنوا الصالحات پھر اسے ہر نیچی حالت کی طرف پھیر دیا جائے گا مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. پھر فرمایا کہ اچھے کام کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا. اس طرح پر حدیث مبارکہ کے اندر داؤد شریف کا داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا.
سے کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنے درجے طے کرتا جا، تو جو اس کو پورا قرآن پڑھ لے گا وہ جنت کے انتہائی درجے کو پا لے گا، اور جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا اس کے ثواب کی انتہا قرآن کی انتہا تک ہوگی۔ ایک شخص تو ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، سارا قرآن اس کے سینے میں جمع ہے، کم میں 6666 آیات ہیں، تو فرمایا کہ جنت کے اتنے ہی درجات ہوں گے، لہذا ہر آیت کے بدلے وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جائے گا، گویا کہ حتیٰ کہ جنت کے آخری درجے کو پا لے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جسے سارا قرآن تو یاد نہیں ہے، کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں، سورہ یاسین شریف یاد ہے، سورہ ملک شریف یاد ہے، آخر 10-20 صورتیں قرآن مجید کی یاد ہیں، یہ جتنا قرآن ہے اسے یاد ہے، وہ جتنا قرآن پڑھے گا اس سے حکم ہوگا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا، بس جہاں پر اس کی قرات ختم ہوگی تو اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب خوش نصیب وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن ہے، کچھ نہ کچھ قرآن ضرور جانتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ تو قرآن سے نہیں سیکھا ہو، سوچو کہ یار یہ باقاعدہ انہیں حاصل ہوگی، جو زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہو، جس نے جتنا سیکھا اس کے درجات بتا رہا کچھ عطا کر دے گا، پھر دیگر ہمارے صالحہ کے بدلے اگر اللہ کسی کو جتنے درجات کا فرمائے اور بلا کا کرم ہے اس کا احسان، لیکن یہ فقط قرآن جس کو کہے حدیث پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی فضیلت اور برکات ہے۔ ابھی زندگی کا وقت ہے، قرآن نہیں سیکھ سکتے آپ، علم سیکھنے کی عمر کی کوئی غیر نہیں، آپ زندگی کسی اسٹیج پر قرآن نہیں سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت صاحب نے قرآن مجید پڑھانے کے لیے بالغان کے بلا سے رہے تھے، بچوں کا تو سلسلہ ہے ہی قرآن پڑھانے کا، بالغ اس ٹائم بھائی کو بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تو یہ موقع ہے زندگی میں یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن پڑھیں اور وقت نکال کر قرآن مجید کو یاد کریں، پھر انہیں ان آیات صورتوں کو جن کو آپ یاد کریں یاد بھی رکھیں، نماز کی تلاوت بھی کریں، آپ اچھا قرآن سیکھ جائیں تو دوسروں کو سکھانا بھی شروع کریں، اس لیے کہ بہترین قرار دیا گیا اس شخص کو جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش صرف 2 آدمی پر کیا جا سکتا ہے، ایک اس شخص پر جسے اللہ نے قرآن سکھایا اور وہ دن رات اسے پڑھتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے سن کر کہ کاش مجھے بھی فلاں کی مثل قرآن کی توفیق ملتی تو میں اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ حق میں اسے خرچ کرے، اور کوئی شخص کہے کہ کاش مجھے بھی فلاں شخص کی مثل مال ملتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا۔ جب قرآن میں اس کو کہا ہمیں مجھے بھی کیا ہوتا تو میں قرآن کی تلاوت کرتا، میں قرآن پڑھ سکتا تو میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ یہ فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ابھی اللہ نے زندگی میں اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور سمجھتے کہ قرآن کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، چھوڑ دیا رات تک پڑھ کے جب قرآن کی تلاوت پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو غلطیاں آ جاتی ہیں، تو قرآن کو درست کرنے کے لیے کے ساتھ آپ آئیے قرآن ہمیں پڑھیے۔ ہمارے یہاں نماز عشاء کے بعد رمضان شریف کے علاوہ ہمارے عیسائی میں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، رمضان شریف کی ترقی نہیں کری ابھی تک، اس رمضان کا پہلے کے بعد ہوتا ہے، تو آپ قرآن